بات کر رہے تھے بلوچستان کے علاقے گوادر میں، جہاں پر بہت طویل عرصے سے ماہی گیر احتجاج کر رہے ہیں کہ سندھ سے ٹرالر آ کر ان کا رزق جو ہے چھین کر لے جاتے ہیں، سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑ کر بڑے بڑے ٹرالر، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ہارون صاحب، یہ اتنا ان کا احتجاج ہے لیکن کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ نہیں جی، وہ صوبائی حکومت تک ان پہ بات نہیں کر رہی، اس لیے کہ دیکھیں یہ چراگاہ ہے اشرفیہ کی۔ وہ ایک دن ہارون رشید نے کہا، آپ کو پتہ مطلب مذاق بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا، بادشاہ ہارون، تو وہ ظاہر ہے اسی کا ذکر ہے۔ تو وہ اپنا اس نے ملکہ زبیدہ سے کہا، زبیدہ ایک مختلف طرح کا کردار تھی، اگرچہ اقتدار میں تو اسے بڑی دلچسپی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنا بنے، بادشاہ بنے، لیکن اس نے کہا کہ دل بہت تنگ ہے۔ اس نے کہا خزانے لبریز ہیں اور خلق خدا بھوکی ہے، تو دل تنگ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک دن اس نے جب جنگ بندی ہو گئی تو صلاح الدین نے اپنے خزانچی سے کہا کہ پیسے کتنے؟ اس نے کہا جہاں بنا پیسے بہت ہیں۔ تو اس نے کہا بانٹ دو۔ تو اس نے کہا جہاں بنا جب سلطان زندہ تھے، سلطان ہمیشہ کہا جاتا تھا نور الدین زنگی کو، اور ان کا بہت اکرام کرتے تھے، چونکہ صلیبیوں کے خلاف جنگ تو انہوں نے شروع کی تھی، اور شخصی زندگی بھی نور الدین زنگی کی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا سلطان نے بھی ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ روپیہ بانٹ دو، خزانے میں پیسہ زیادہ ہو گیا۔ جب میں نے مٹھیاں بھر بھر کے اشرفیاں بانٹنی شروع کی تو سلطان نے مجھے روک دیا تھا۔ تو اس نے کہا چونکہ اکرام بہت کرتے تھے تو کوئی ان کے بارے میں تو نہیں کہا، تو کہا تاجر میں اور سلطان میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے خلق خدا عذاب میں ہے، روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں، گندم مہنگی ہو گئی، اجناس مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، چائے مہنگی ہو گئی، چینی خدا خدا کر کے کوئی قابل برداشت اس کی قیمت ہے، گنا کی پیداوار ہی زیادہ ملک میں۔ بات یہ ہے، اور میلیں بند ہیں۔ اچھا میلے بند ہیں، اس لیے میلے بند ہیں، اس لیے بند ہیں کہ بھائی اس کی قیمت بڑھائی جائے یا گنے کی قیمت کم کی جائے۔ نہیں، ٹیکسٹائل میلیں بھی بند ہیں، ٹیکسٹائل بند ہیں، وہ تو مزدور تو بے روزگار ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ نواز شریف صاحب جب اپنا کارنامے بیان کریں گے تو یہ بھی انہیں بیان کرنا چاہیے کہ ٹیکسٹائل ملے ہمارے دور میں ہمیشہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بیک بون ہے، ایکسپورٹ سب سے زیادہ اسی کی ہے نا، وہ تباہی کا شکار ہوتی ہے، اور زراعت تباہی کا شکار ہوتی ہے ہمیشہ۔ بات یہ ہے کہ خلق خدا جو ہے اس کی زندگی تو عذاب ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ اپنا گوادر لکی مروت گوادر میں یہ ہے جناب، ایئرپورٹ بن رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، چھاونی میں کام ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا پرانے شہر میں کیا حال ہے؟ وہاں تو پانی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، پانی گٹر کا، اور پرانی پائپ لائنز ہیں، ایک پرانا ڈیم ہے 40-50 سال کا بنا ہوا، پہلے کچھ وہ اپنا کام سمندر سے وہ اپنا پانی صاف کر کے ان کو دینا شروع کیا تھا، اب وہ اب کچھ نہیں ہے سلسلہ اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہیں صاف پانی میسر نہیں ہے، سہولتوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ اگر 20,000 کی 30,000 کی تو کل آبادی ہے، اب اس کا جو ماہی گیری اس کا پیشہ ہے، اس پہ بھی مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بھی ان کا منہ کا لقمہ بھی چھین رہے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ اور نیگلیکٹڈ ایریاز پہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، جیسے گوادر پہ اور لوگ تو نہیں کر رہے، اسی طرح ایک بنو بھی نیگلیکٹڈ ایریا ہے، وزیرستان، لکی مروت، وہاں پہ بہت دہشت گردی۔ جناب والا وہ آپ کی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، یعنی جب انارکی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، خدا نہ کرے وہاں تک پہنچے کہ حکومت غیر مؤثر ہو جاتی، جو پوری 19ویں صدی بر صغیر نے بھگتا ہے، جس کے نتیجے میں انگریزوں کی حکومت مسلط ہو گئی۔ کیا کہا تھا میر نے؟ چور اچکے سکھ مرٹے شاہ و گدا سب خواہاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقری کی دولت ہے یہاں۔ جزوی طور پہ تو ہمارے یہاں بھی غیر مؤثر ہے، یہی ہو گیا۔ دیکھیے نا، بتہ وہ وصول کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ خاصہ داران اور لیویز کو مرج کر دیا گیا پولیس میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ جو 21 نکاتی معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل نہیں ہوا، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، ان کی سہولتیں نہیں بڑھی، پولیس کے برابر نہیں کی گئی۔ صوبائی حکومت کہتی کہاں سے پیسے دے، مرکز تو پیسے دیتا ہی نہیں ہے، مرکز نے روک لیے فنڈ، مرکز نے قبائلی علاقوں کے فنڈ بھی روک لیے، پنجاب کے بھی روک لیے، خیبر پختونخوا کیونکہ وہاں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کو بھی کم، خیبر پختونخوا کے بھی روک لیے، کہاں سے پیسے دیں؟ اچھا، اس کے وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، دھرنے تو اب عوام کر رہے ہیں نا جی، سرکاری ملازم جو ہے وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، تھانے بند کر رہے ہیں،
اچھا بھتے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب بھتہ یہ نہیں کہ طالبان لے رہے ہیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. ادھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں, ادھر بلاول صاحب کو بیان دے دیتے ہیں. وہ ایک نا تجربہ کار آدمی ہے, اسے کیا پتا. جب بات چیت ہو رہی ہے تو آپ بیانات تو نہیں دیتے. چنانچہ وہ اپنی سرگرمیاں تیز کرتے ہیں. بعض علاقوں میں وہ گشت بھی کر رہے ہیں. 2-3 آدمی ایوریج ہر روز شہید ہوتے ہیں. روز پریس ریلیز نہیں جاری ہوتا. حالات اچھے نہیں ہیں ساؤتھ. اچھے کیا مطلب ہے, تباہی ہے. لوگ جو ہیں وہ بھتے میں پچھلے دنوں ایک آدمی پکڑا گیا, پتہ چلا کہ وہ تو طالبان سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو جرائم پیشہ ہے. آپ یا مذاکرات کریں یا آپریشن کریں. آپریشن کس نے کرنا ہے؟ پولیس کی کیپیسٹی تو آپ نے ڈیولپ کی نہیں اتنے عرصے میں. آپریشن جنہوں نے کرنا انہی نے کرنا ہے. یا آپ آپریشن کریں یا مذاکرات کریں. کابل میں بیٹھے ہوئے طالبان تو آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے, اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بڑی مایوسی کی بات ہے. مایوسی دیکھیے نا, وہ مایوسی بھی ہوتی ہے, حالات خراب بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ہر طرح کے حالات میں کوئی حکمت عملی. دیکھیے ہم ایران گئے, ایک سبق ہم نے وہاں سیکھا. انہوں نے کہا یہ ہے کینسر کی دعا. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس اگر $100 ہے تو یہ ہم $30 میں دینے کے لیے تیار ہیں, اور اس کا سٹینڈرڈ بھی چیک کر لیں انٹرنیشنل. کتنی اور چیزیں انہوں نے, لمبی بات ہو جائے گی, انہوں نے بتائی جو انہوں نے بنا لی ہیں. آئسولیشن, یہ جو آئسولیشن ہے پاکستانی قوم کی کہ آج آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہی وقت ہوتا ہے قوم کو کھڑا کرنے کا. اور بھائی محلات مت بناؤ, کروڑوں کے زیورات مت شادیوں پہ خرچات کرو, سادہ کرو. غریب آدمی کی دیکھ بھال کرو. غربت قوموں کو اگر برباد کر سکتی تو حضرت عمر کا دور بدترین ہوتا. 5 سال تو قحط رہا. ٹھیک ہے, یہی اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں جس میں ایک طاقتور حکمران اٹھتا ہے, جیسے شیر شاہ سوری تھا. یہاں کوئی شیر شاہ سوری تو نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ تو بالکل فلاب ہو گیا نا. یہ بوڑے جی ایڈمنسٹریٹر تھے شہباز سپیڈ, وہ کدھر ہے شہباز سپیڈ؟ تو ہارون صاحب دوبارہ ذرا سیاست پہ آ جائیں. وہاں بھائی کاروائی کرو. لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. بس یہ جو, اور یہ گوادر کا یہ جو معاملہ ہے, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس لیے گوادر کی اہمیت صرف معاشی نہیں ہے, تصویراتی بھی ہے, اسٹریٹجک اہمیت ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بننے والی, آج بنے یا 20 سال بعد یا ہم نے 40 سال بعد بنے, اور اس کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے. اس کی وجہ سے چین آپ کا پارٹنر پہلے بھی تھا, اس کی وجہ سے زیادہ بڑا پارٹنر آپ کا بنا ہے. آپ کو اس سے دفاعی جو ہے وہ تعاون جو ہے اس کی وجہ سے بھی اضافہ ہوا. لیکن مقامی آبادی کو پینے کا پانی نہیں, پینے کا پانی نہیں جی. او بھائی وہ ان کے منہ کا لقمہ بھی چھین لیا. روزگار, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے صوبائی سندھ کی حکومت اور صوبائی حکومت ملی اور وفاقی حکومت بے حسی بے دردی. ہیں جی.